सूरत अल-बकरा आयत नंबर है 144। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाअ फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा। तहकीक हम आपके चेहरे मुबारक को देखते हैं, बार बार आसमान की तरफ फिरना, बस हमने फेर दिया आपको आपके उस किबले की तरफ जिसे आप पसंद करते हैं। फ़वल्लि वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, बस आप अपने रुख़ अक़दस को मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शत्रा, और आप जहाँ कहीं हो अपने चेहरे मुबारक को उसी तरफ फेर लिया करें। वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई वो ज़रूर जानते हैं कि यह हक़ है उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून, और अल्लाह उनसे बेखबर नहीं है जो वो अमल करते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए पैगंबर, आप जो चाहते हैं किबला खाना काबा को बनाना, तो आप अल्लाह हुक्म दे रहे हैं आप अपनी पसंद का किबला इंतखाब कर सकते हैं, उसे चुन सकते हैं, उसको मुंतखब कर लीजिए और अपने रुख अक़दस जो है वो खाने काबा की तरफ फेर लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा आसमान की तरफ निगाह उठाते थे इस इंतज़ार में कि कब वही नाजिल हो और कब हुक्म हो कि किबला खाना काबा को बना दें। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पसंद के बारे में फरमाया कि हम आपका रुख अक़दस फेर रहे हैं उस किबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं, जिस पे आप राज़ी हैं मेरे पैगंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज देखिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा, बस हमने आपको फेर दिया उसकी तरफ जिसे आप पसंद करें, जिस पे आप राज़ी हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी मकसूद है मेरे रब को, और हुक्म दिया आपको जो किबला पसंद है आप उसी तरफ रुख कर लें। आपके लिए उसी को किबला बना दिया गया, और आप अपना रुख अक़दस जो है मस्जिद हराम की तरफ कर लें। कहीं भी आप नमाज पढ़ें उसी की तरफ रुख कर लिया करें। तो बेशक जिन्हें किताब देगी वो जानते हैं उनके रब की तरफ से हक़ है, अल्लाह गाफिल नहीं है उनके अमलों से जो वो कर रहे हैं। यानी वो जो छुपाए हुए हैं या इस इंतज़ार में हैं या इस बात पे खुश हो रहे हैं कि इसका किबला वो नहीं है, जो कुछ भी है सारे अमलों से अल्लाह सारे अमाल से उनके अल्लाह तबारक व तआला बखूबी आगाह हैं। वलइन अतैतल्लज़ीना उतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िब्लतक, अल्लाह फरमाने अगर हम अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी आप लेके आ जाए ना, तब भी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, ये कभी भी आपके किबले के पीछे नहीं चलेंगे। वमा अंत बिताबिअन क़िब्लतहुम, और ना आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं, आप भी उनके किबले की तरफ रुख नहीं करेंगे। वमा बाज़ुहुम बिताबिअन क़िब्लत बाज़, और ना ही बाज़ इनके बाज़ के किबले की पैरवी करने वाले हैं। बाज़ इनके बाज़ से मुराद ये है कि यहूदियों का किबला भी बैतुल मक़दस रहा, ईसाइयों का किबला भी बैतुल मक़दस रहा, लेकिन इसके बावजूद दोनों के किबले की सिमत में फ़र्क है। यहूद के नज़दीक किबला बैतुल मक़दस की वो दीवार का हिस्सा है जो मगरिब की तरफ है, और ईसाइयों के नज़दीक बैतुल मक़दस की मशरकी दीवार किबले के तौर पे इस्तेमाल होती है, और क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत वहाँ पे हुई थी। वो दोनों आपस में एक किबले के होने के बावजूद इत्तफाक नहीं रखते, एक मगरबी दीवार को किबला मानते हैं, दूसरे मशरिकी दीवार को किबला मानते हैं। अल्लाह यहाँ पे इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे के किबले को नहीं मानते, आपके किबले को क्या मानना। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, और अगर आपने इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका, फिर तो आप जालिमों से हो जाएंगे। ये दरअसल उम्मत के लिए तंबीह है कि आप अब उसी किबले पे अमल करेंगे, उसी किबले को उसी मस्जिद को, उसी खाने काबा को अपने लिए किबला समझेंगे जिस पे मेरे पैगंबर की रजामंदी और जिसकी तरफ उन्होंने रुख किया, ना कि उनकी ख्वाहिशों की, यहूद और नसारा की, जो चाहते हैं तुम्हें तुम्हारे किबले से फेर दें या तुम्हें बातें करें। तो यहाँ से हमें ये मफहूम मिल रहा है इस आयत मुबारका से कि लोगों की, बेवकूफ़ों की बातों में आकर हमें अपने पैगंबर की इताअत नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अल्लाह के हुक्म पे अमल करने से नहीं रुकना चाहिए। कुछ भी लोग कहते जा रहे हैं आपके बारे में, ख़ाफ़ून लौमत लाइम की तफसीर बन के ज़िंदगी गुजारें, किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करें, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के हुक्म की इताअत करें। लेकिन अगर लोगों की ख्वाहिशों की पैरवी करने लग गए तो फिर याद रखिएगा ज़ालिमों से हो जाएंगे, और ये जुल्म क्या होगा, ज़ालिमों में से हो जाएंगे। और ये जुल्म क्या होगा, इंसान का अपनी ज़ात पे जुल्म होगा,
اپنے نفس پہ ظلم ہوگا، اپنی آخرت بھی برباد کریں گے، اپنی دنیا بھی خراب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت رسول اور اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کے پہ جینے والا بنائے۔ اور اللہ نے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 146 میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہوتی میرا بیٹا ہے، تو جتنے مرضی ہزاروں کا مجمع ہو اپنے بیٹے کو انسان پہچان لیا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ پیغمبر کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی وہی ہیں جن کی کتابوں میں علامات اور ساری نشانیاں موجود ہیں، اور وہ ساری نشانیاں اس پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں بدرجہ اتمم، تو لہٰذا یہ تو وہی نبی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے اور بے شک ان میں ایک ایسا گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے جانتے بوجھتے، یا جانتے ہیں وہ سچی بات جان کر چھپاتا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو چھپاتا ہے، ایک گروہ ہم نے پہلے تعارف پڑھا وہ بتاتا بھی تھا، ایک گروہ ایسا بھی تھا دوسروں کو کہتا تھا ہاں مان لو، ایک گروہ وہ تھا جو ایمان بھی لایا ہے۔ تو اس لیے ایک گروہ تھا جو حق کو چھپاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا الحق من ربک، آیت نمبر 147 میں، بے شک حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ اللہ نے مزید تسلی دی اپنے پیغمبر کو کہ قبلہ خانہ کعبہ ہم نے بنایا ہے، آپ کی رضا، آپ کی مرضی، آپ کی پسند کے مطابق حکم دیا ہے اس کی طرف رخ کرنے کا، تو آپ ان کی نہ تو خواہشوں کی پیروی کر لیجیے گا نہ ان کی باتوں میں آ جائیے گا، بلکہ حق آپ کے رب کی طرف سے یہی ہے، لہٰذا آپ جو ہے شک میں نہ پڑ جائیے گا کسی بھی قسم کے۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا اللہ کے حکم، اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا بہت ضروری ہے، یقینی علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم اس نظریے پہ قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ لوگوں کی باتیں ہمیں بہکا دیتی، لو یہ کو گنجائش نکلتی ہے، وہ تو بات میں یوں بن سکتی ہے، فلاں مولوی تو اس طرح کہتا ہے، فلاں مفتی کا فتویٰ یہ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے بارے میں یقینی علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان شک اور تردد کا شکار ہو کر لوگوں کی باتوں میں آ کر لوگوں کی طرز زندگی میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور اپنے اعمال سے ہاتھ دھو کر بیٹھ سکتا ہے۔ آیت نمبر ہے 148 وَلِكُلِّ وِجْهٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے اس نے ایک جہت مقرر فرمائی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ دراصل یہودی، عیسائی اور مسلمان اس بات پر ایک دوسرے میں فخر جتانے لگے یا کچھ ایسی باتیں ہونے لگی کہ ہمارا قبلہ بہتر، ان کا قبلہ کمتر، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہی مقرر کی ہے ہر شریعت میں ایک جہت جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کرتا ہے، عبادت تو اللہ کی کرتے، حکم اللہ کی اطاعت اس کے اللہ کے حکم کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس میں تم لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہا یا جو بھی ہے، یہ جہتیں، یہ سمتیں، یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور اس نے مقرر کر دی تو تم رخ کر لیا۔ اس میں کیا ہے؟ اصل بات ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے کہ اصل مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اِنَّمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث، یعنی انسان کہیں بھی مر جائے، کہیں بھی جی لے، کہیں بھی دنیا میں مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، سمندروں میں مچھلیاں اس کو کھا جائیں، ڈوب کے ہلاک ہوا ہو یا آگ میں جل کے کوئی بھی کسی طرح سے بھی مرا ہو، یا اس کو آگ میں جلا دیا گیا، دفنا دیا گیا، پرندے اس کو نوچ کے کھا گئے، درندے کھا گئے، جہاں کہیں بھی انسان ہوگا اللہ سب کو قیامت کے دن لے آئے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ لہٰذا تم اطاعت رسول اور اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی نیت کے ساتھ زندگیاں گزارو، اور ان پہ اپنی فکر کو لاگو کرو کہ کیا ہم اطاعت رسول کے مطابق جی رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم اللہ کے احکام کے مطابق اعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ اصل فکر تمہیں یہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم ان بحثوں میں پڑھو کہ ہم افضل ہیں، ہمارا قبلہ بہتر ہے، ہماری فلاں چیز زیادہ بہتر ہے دوسروں سے، تو ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اطاعت پہ نظر رکھو اور اللہ کے حکم اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی فکر کرو، کیونکہ تمہیں رب کی بارگاہ میں جا کر اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ خالی فخر جتانے سے، ایک دوسرے پہ خود کو بہتر ثابت کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تم یا تو پرہیزگاری جتا سکتے ہو یا پرہیزگار بن سکتے ہو، اس لیے جتانے کی ضرورت نہیں ہے، بننے کی ضرورت ہے۔ پرہیزگار بنیں، پرہیزگاری جتاتے نہ پھریں لوگوں میں۔ آپ پرہیزگار ہیں،
آپ متقی ہیں، اللہ کے فرما بردار اطاعت گزار ہیں، یا تو یہ بن سکتے ہیں یا جتائی جا سکتی ہیں یہ باتیں۔ جب ہم جتا دیتے ہیں تو پھر پرہیزگار نہیں رہتے نا، پھر تقویٰ نہیں رہ جاتا نا۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پہ حکم ہے جہاں بھی کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کی وسعت بہت وسیع ہے، وہ جس کو چاہے جس طرف کا چاہے قبلہ عطا کر دے، جس کو چاہے آخری پیغمبر چن لے، جس کو چاہے اپنا کلام عطا کر کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے، جس پہ چاہے ختم نبوت کا تاج سجا دے، اور وہی اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرے گا اور تمہارے سارے اعمال کا حساب لے گا۔ لہٰذا اس کی فکر کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ قدرتوں کا مالک ہے، اس نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شان و فضیلتوں و عظمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم اس کی قدرت پہ شک نہ کرو بلکہ ان کے پیغمبر پر، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔